ہم لوگ نا عجیب سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم دو لوگوں کو نہیں کرتے. پہلی بات ہم دو لوگوں کو نا سارا روم دے رہے ہیں. جیسے ایک پلانٹ ہے نا, پلانٹ کا آپ سیڈ لگاتے ہیں, اس کو مٹی میں لگاتے ہیں, زرخیز مٹی میں لگاتے ہیں, پھر اس کو پانی بھی دیتے ہیں, اور پھر آپ یہ چاہیں کہ اس میں سے پودا نہ نکلے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے سارا انوائرمنٹ ان کو پرووائڈ کیا, ٹھیک ہے, اس کو حلالیفائی کیا, آپ نے اس کو انکریج کیا اس پورے انوائرمنٹ کو, اور اب آپ چاہ رہے ہیں کہ جو ایک ٹپیکل ایگزامپل کہتے ہیں لک بٹ ڈونٹ ٹچ, Exactly, yeah. but don't taste, taste but don't eat. ٹھیک ہے نا, یہ اٹس لائک یو ار پلینگ ود فائر. دیکھ لو لیکن بیٹا ہاتھ نہ لگانا, دیکھو ضرور اس کو, ہاتھ نہ لگانا. اچھا ہاتھ لگا لیا, اچھا ٹیسٹ نہیں کرنا, ٹھیک ہے, اچھا تو ٹیسٹ بھی کر لیا, ایسا یہ نہیں کرنا بیٹا. مطلب دس از ہاؤ یو ار ٹرائنگ ٹو لائک یو نو ڈو دیٹ. اس میں ابھی آپ نے جو بات کی تھی نا, وہ جو جھاکا اتر جاتا ہے, اس میں سب سے ڈینجرس پارٹ یہ ہے کیونکہ اس کی ریزن وہ لوگ دے رہے ہوتے ہیں پیرنٹس بھی انفیکٹ, کہ بیٹا اٹس ون ٹائم اونلی نا, ایک دفعہ سے کیا ہوئے گا, یو نو ایک ہی تو فنکشن ہے. اور کتنے بلکہ انفیکٹ میں نے بھی اپنی فیملی ایکسٹینڈیڈ فیملیز میں دیکھا ہے کہ کچھ ایسی خواتین جو کہ نارمل ڈیز میں دے وڈ ویئر اسکارف, سر پہ دوپٹہ, اینڈ شادی اور مہندی کے فنکشن میں میں تو ایک تو شوق میں چلا گیا. میں نے کہا یہ وہی ہے کہ اگر فل میک اپ ڈیکڈ اپ اینڈ دوپٹے اترے ہوئے, اینڈ آئی واز شاکڈ کہ یار یہ کیا, یعنی سب سے زیادہ ہونا چاہیے وہیں پہ نہیں ہے. تبھی تو. اور یہ جو ڈانسز اور یہ جو چیز ہوتی ہے اس میں بھی یہی پرابلم ہے نا, بیکاز اکثر دو کزن ہے, بڑا ڈیسنٹ ڈسٹینس ان کے بیچ میں, بٹ ناؤ بیکاز ایک وہ مہندی کا فنکشن آ گیا, اور مہندی سے پہلے اب وہ ڈھولکیاں اور وہ جو دو ہفتے پہلے پارٹیز چل رہی ہوتی ہیں, تو اس میں ہی سب کچھ ہو جاتا ہے. اگر ون ٹائم ایک مہندی والے دن ہی کچھ ہوتا تو شاید اتنے برے حالات نہ ہوں. بٹ we are able to speak because we come from that time, we exactly experience these things. بولتے ہوئے ساری یاد مہندی, مائیوں, ڈھولکی آئی, جوتا چھپائی, دودھ پلائی, فلان سارے we can relate to it very much. sometimes it's a month long چیزیں, مہینہ پہلے شروع ہو چکے ہوتے ہیں ایونٹس اور وہ چیزیں, یو نو پتہ نہیں کیا کچھ ہو چکے ہیں. یہ جو آپ ابھی بتا رہے تھے نا واقعات, اور یہ جس طرح سے آپ بھی بتا رہے ہیں, اس میں ایک چیز جو بہت زیادہ اس کو وہ کہتے ہیں کیٹلسٹ کا رول پلے کرتی ہے نا, وہ ہے کہ ایڈورنمنٹ اور بیوٹیفیکیشن اور ornamentation ہائی لیول کی ہوتی ہے, میکسیمائز کیا ہوتا ہے, اور وہ بہت رول پلے کرتی ہے اس چیز کو, ایموشنس کو آپ کو آف کورس ریز کرنے میں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور آیت نمبر 31 میں ایسے ہی تو نہیں, اتنی لمبی آیت میں ایک رشتے کا نام لے کے بتایا کہ جی ان کے علاوہ آپ ایڈورنمنٹ, اپنی خوبصورتی اور زینت ظاہر نہیں کر سکتے. Allah is our creator. Allah knows what is going to come if you are going to cross some limit that I have set. تو یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں, جو آپ بتا رہے ہیں نا, یہ جو منتھ لانگ آپ کہہ رہے ہیں, تو یہ اصل میں ایسا تو نہیں ہوتا کہ مہندی کے دن آ کے لوگ رینڈملی ڈانس کر رہے ہوتے ہیں. یہ پریپریشن مہینہ ڈانس پریکٹس ہوتی ہے. آپ بالی ووڈ کے گانے لگا کے فلموں کے اوپر آپ دیکھتے ہو, اسٹیپس کاپی کرتے ہو, وہ سیکھتے ہو, بار بار کرتے ہو, اینڈ دین فائنلی جا کے آپ ایک پرفارمنس دیتے ہو, لائک اے ٹیلنٹ شو بیسکلی. سب سے ٹاپ پرفارمنس ہوتی وہی ہے جو کہ سب سے بلکہ اکثر ہوتا ہے کہ جو بولڈ اینڈ جو ٹاپ بیسٹ ڈانسر ہوتا ہے نا کپل, لڑکا اور لڑکی کا, وہ فائنل ایک وہ شو کرتے ہیں آ کر سب سے ہٹ گانے پہ, اور اس کی سب سے لمبی تیاری ہوئی ہوتی ہے. اچھا میں ویسے آنیسٹ چیز پہ سوچتا ہوں نا, اگر اس کو ہم تھوڑا سا لاجیکلی بھی سوچیں نا کہ اس کی تک ہے, مطلب یہ سارے ڈانس چیز کی, مطلب وی آر سو انفلوئنس, ہم بے وقوفوں کی طرح نا بالی ووڈ کے پیچھے چل رہے ہیں. اور اب کچھ شادیوں میں اگر آپ لوگوں نے شاید نوٹ کیا, اب ہم ہالی ووڈ اسٹائل, اب وہ ہمارے ہاں دلہنے وہ وائٹ ڈریس اور وہ چیزیں بھی اڈاپٹ کر رہے ہیں. بیکورڈ ہو گیا تھوڑا سا, ہاں ہالی ووڈ تھوڑا سا وہ زیادہ انلائٹنڈ ہو گیا. تو ہم لوگ لٹرلی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں چیزیں, اینڈ وی جسٹ بلائنڈلی فالو دیم. مطلب بالکل. اب مجھے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہمارے چلو یار تم نے غلط کرنا ہی ہے تو اپنی انوویشن ہی لے آؤ. مطلب اتنی غلامانہ سوچ کیوں ہے کہ اس میں غلط حرام کام میں بھی دوسروں کو کاپی کر رہے ہو. وی جسٹ سو انسلیوڈ مینٹلی فرام دا بالی ووڈ اینڈ ہالی ووڈ اینڈ آل دا کانٹینٹ دیٹ وی سی, تو ہم اندھا دھند چلی جا رہے ہیں. جسٹ شٹ ڈاؤن آور برینز, سو دیر از نو لاجک بہائنڈ آل آف دس. جو ایک بہت افسوس کی بات ہے نا, جو بہت بلکہ ڈیپ بات ہے, وہ یہ ہے, آپ نے بھی ہلکی سی ہنٹ دی تھی شروع میں اس بارے میں, کہ یہ جو کہتے ہیں نا یار زندگی میں ایک ہی دفعہ آ رہا ہے, کیا ہو گیا یار. اور بڑے جو ہوتے ہیں نا گھر کے, وہ بھی ذرا چپ ہو جاتے ہیں, جو کہ عام دنوں میں شاید کچھ کہہ دیتے ہوں, منع کر دیتے ہوں. آپ یہ سوچیں کہ یہ زندگی میں ایک دفعہ دن آ رہا ہے آپ کی, آپ نے رج کے اللہ کو صحیح ناراض کیا ہوا ہے. یعنی وہ جو مہینہ پہلے سے یا 2 ہفتے پہلے سے ریہرسلس ہو رہی ہیں اور سب کچھ, آپ نے پورے گھر کا ایک ایسا ماحول بنا دیا ہے, ملٹیپل ڈائمینشنز میں ہے نا, برائیاں وہاں پہ, وہ بے حجابی بھی ہو رہی ہے, کو مکسنگ بھی ہو رہی ہے, گانے بھی, الکوہول اور یعنی بہت کچھ ہو رہا ہے. آپ نے وہ پورا ایک ماحول بنا دیا جس سے شیطان خوش ہے, اور اس کے جو جتنی بھی ٹیمز ہیں وہ خوش ہیں. اللہ اور اللہ کے فرشتے جو کہ آتے ہیں اگر اچھا ہو ماحول, وہ دور ہے وہاں سے. آپ نے اللہ کو صحیح ناراض کیا ہوا ہے. پھر آن ٹاپ آف دیٹ آپ وہ فنکشن
کرتے ہیں ارینج, پھر آپ بارات یا نکاح کا دن کا کرتے ہیں اور اس میں پھر فری مکسنگ کرتے ہیں اور ہر طرح کی یہ کر کے آپ بیٹی کو ایٹ دی اینڈ قرآن سر پہ رکھ کے تو آپ اس کو بھیج رہے ہوتے ہیں, رخصت کر رہے ہوتے ہیں. آئی مین دس از پلے, یعنی مذاق بنایا ہوا ہے دین کا. آپ مجھے عمر بھائی یہ بتائیں کہ میں ایک ذرا ڈفرینٹ کویسچن آپ سے پوچھتا ہوں, مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایٹ آور ٹائمس, بلکہ آپ بھی خورم, what was the thing that kept us going even after somebody did give us advice? kept us doing what? the same thing, yeah. مجھے تو لگتا ہے ایڈوائس کسی نے دی نہیں. یہ بھی بات صحیح ہے ویسے کہ ہمیں شاید, بلکہ میں تو اپنی فیملی میں ایٹ لیسٹ یہ تھا, میں تو کزنز میں چھوٹوں کی طرف ہوں, میرے سے بڑے زیادہ ہیں, تو ہم لوگ بس ساری فیملی جو بڑے کر رہے ہوتے تھے. بلکہ میرے ذہن میں ایک اور جو بھی سوال آ رہا تھا نا, وہ یہ تھا کہ واٹ شوڈ اے پرسن, اگر ایک ایسی فیملی میں آپ ہو کہ آپ اکیلے ہی تھوڑا سا کرنے والے ہو, اینڈ واٹ کین یو ڈو ان ٹرمز آف کہ آپ کوئی ایک فیملی بھی ریسنٹلی مجھے پتہ ہے ان کی آنٹی جو ہے نا ایلڈرلی ود ان دا فیملی, تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایکچولی میں مہندی کا فنکشن اپنے چھوٹے بھائی کی وہ رکوا دی ہے, اینڈ اس میں اٹس جسٹ اے فنکشن جس میں کھانا پینا ہوگا اور کوئی درس ارینج کرا رہی ہے. اور بڑی کہتی ہے اٹس بین سو ٹف فار می ٹو کنونس, کیونکہ پہلے مہندی لگے تو بڑی تھی, تو انہوں نے یہ کر لیا. تو میں سوچتا ہوں کہ the things that اگر آپ تھوڑا سا انیشیٹو لیں, مے بی اگر آپ کسی پاور میں ہیں نا, کسی اتھارٹی میں ہیں, پھر تو آپ اوپر سے لیں ڈیسیژن جس طرح کہ انہوں نے لیا. تو اگر آپ کسی پوزیشن میں نہیں ہیں تو پھر میرے خیال سے کبھی کبھی دعوت یہ بھی ہوتی ہے, انویٹیشن یہ بھی ہوتی ہے کہ جیسے آپ نے کیا کہ بوائک آؤٹ کر دیا کہ میں نہیں آ سکتا, اینڈ دس از دا ریزن. لوگ سوچتے ہیں اس بارے میں کہ میں مطلب روک نہیں رہا, میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا, میں اپنے آپ کو سیو یہ نہیں کہہ رہا کہ جی میں شادی نہیں ہونے دوں گا, میں کچھ نہیں کہہ رہا. ایٹ لیسٹ آپ نے بہت بڑا اگلے بندے کو سوچنے کے لیے نا بعد میں بھی یاد آتا رہے گا اس کو, یار وہ نہیں آیا تھا یار, فطرہ نا اس کو اندر سے وہ کرے گی پرووک بعد میں بھی, سالوں بعد بھی, کہ یار وہ بندہ تھا ٹھیک, اس کا سٹینس ٹھیک تھا. لیکن وی نیڈ ٹو ورک آن پیپل لانگ ٹرم. اچھا ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کرتا چلوں, وہ یہ کہ جب آپ نے کہا نا کہ جس طرح ہمارے فیملیز میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, ایک تو یہ کہ چلیں آپ نے ایک ریوولٹ کائنڈ آف سارٹ آف کیا جہاں پہ آپ نے جو ہے نا پارٹیسپیٹ نہیں کیا. ایک چیز جو اچھا ٹرینڈ ہے وہ یہ کہ جب فار ایگزامپل ایک لڑکیوں کا فنکشن کروا دیا آپ نے, وہ اپنا جو ڈف وغیرہ بجانا ہے, گانے گانے وہ گائیں, اور ساتھ ساتھ یہ کہ آپ ان کو یہ ریمائنڈ کراؤ کہ جس طرح دعا کروا دی کوئی اس طرح سے کہ دیکھو اگر آپ شادی کو لانگ ٹرم چلانا چاہتے ہو نا بیٹا, تو پھر اللہ کو ناراض کر کے نہ کرنا, بلکہ پازیٹیو پہ سٹارٹ کرو, اللہ کو راضی کر کے سٹارٹ کرو, تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری شادی پہ نا برکتیں نچھاور کرے. ادروائز اگر آپ ایک شادی ایکسٹراویگنس میں کر رہے ہو, اللہ کی نافرمانی میں کر رہے ہو, تو اس کا جو لائکلی ہوڈ ہے کریش کرنے کا وہ زیادہ ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, بائی دا وے میرے پاس ایک یہ ریسرچ ہے CNN کے اوپر, یہ 2014 کی رپورٹ ہے کہ a new study found that couples who spend less on their wedding tend to have longer lasting marriages than those who splurge, یعنی جو بہت extravagant لگاتے ہیں. اور پھر آگے لکھا ہے کہ the study by two economics professors at Emory University found a similar correlation between less expensive engagement rings and lower divorce rates as well, کہ وہ جو بہت extravagant سی انگوٹھی لا کے پہنا دی اور یہ کر دیا وہ کر دیا اور اس کے بعد ہی وہ کہیں بھی نہیں گئی.